السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نبی علیہ السلام کے 3 صاحبزادے تھے۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے، اور انہی کی نسبت سے نبی علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم، مگر یہ قاسم بچپن ہی میں فوت ہو گئے، اور یہ پیدا بھی ہوئے اعلان نبوت سے پہلے۔ اعلان نبوت کے بعد پھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا اور اس کا نام آپ نے عبداللہ رکھا، اور اسی عبداللہ کی نسبت طاہر اور طیب کے ساتھ بھی، یعنی عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر ہے۔ لیکن یہی عبداللہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور بات آگے دین کی پھیلی، یہ بھی اللہ ذوالجلال کو پیارے ہو گئے، تو انہی کی وفات کے بعد کفار کو یہ کہنے کا موقع ملا تھا کہ محمد تو لا ولد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو اب تک اس کی تو کوئی اولاد ہی نہیں، اس کا مشن اور اس کا کام آگے کون بڑھائے گا اور اس کی آگے کون نشو و نما کرے گا۔ اسی عبداللہ کے انتقال کے بعد تیسرے بیٹے ان کا نام ابراہیم تھا، اور یہ سیدہ ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے۔ 2 بیٹے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے ہیں اور ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ سے، لیکن اللہ کے فیصلے کے مطابق ابراہیم بھی اس دنیا سے چل بسے۔ دینے والا بھی وہی ہے، لے جانے والا بھی وہی۔ اگر کسی کی اولاد کو باقی رہنا ہوتا تو محمد رسول اللہ کی اولاد باقی رہتی۔ او بھائیو، جب نبی علیہ السلام کی اولاد نرینہ اولاد نہیں بچی، تو اب اگر کسی کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو صدمے کی بات کیا ہے؟ اگر کسی کا استحقاق ہو سکتا تھا تو آپ کے بیٹوں کا تھا، تاکہ آپ کو کفار کی طعنہ زنی سے بچایا جاتا، لیکن یوں نہ ہوا۔ فیصلہ اس غالب کا ہے، فیصلہ اس قہار اور عزیز کا ہے، وہ جو چاہتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے، اور اس فیصلے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔